السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ محترم ناظرین، اس وقت میرے خطاب کا موضوع ہے اسلام اور امن عالم۔ اس وقت پورا عالم انسانی اور پوری انسانیت مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہے۔ ان تمام مسائل میں ایک بڑا مسئلہ موجودہ زمانے میں امن و سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہر بستی میں، گاؤں گاؤں میں، ہر ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں بدامنی، فساد اور دہشت گردی کی ایک فضا بنی ہوئی ہے۔ ہر ملک دوسرے ملک سے سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، بلکہ غریب ممالک، جو ممالک زندگی کے میدان میں پیچھے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ معلوم نہیں کب کوئی بڑا ملک ہم پر بمباری کر دے، حملہ کر کے ہم کو تباہ کر دے۔ اسی طرح سے بھائی بھائی سے ڈر رہا ہے، ایک گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں والوں سے ڈر رہے ہیں۔ خود ہمارے ملک میں آئے دن فساد، ہنگامہ اور قتل و خونریزی ہوتی رہتی ہے۔ ایسے حالات میں امن و سلامتی کا مسئلہ 20ویں صدی کا، بلکہ دور جدید کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ 20ویں صدی تو گزر گئی، 21ویں صدی چل رہی ہے۔ 21ویں صدی کا یا دور حاضر کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مذہب اسلام یہ ساری انسانیت کے لیے، پورے عالم انسانی کے لیے امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ مذہب اسلام نے امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے 2 طرح کی تعلیمات دی ہیں۔ ایک تعلیمات کا حصہ وہ ہے جس میں مذہب اسلام نے بد امنی کے اسباب، فساد کے اسباب کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، فساد کے اسباب پر پابندی لگائی۔ اور مذہب اسلام کی تعلیمات کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں امن و سلامتی کی ہدایات دی گئی ہیں، امن و سلامتی کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے، آئیے آپ کو ہم بتائیں کہ بدامنی، فساد اور سماجی انارکی کو دور کرنے کے لیے مذہب اسلام نے کیا تدبیر اپنائی۔ اس سلسلے میں مذہب اسلام کی تعلیمات مختلف قسم کی ہیں۔ مذہب اسلام نے بڑی سنجیدگی سے ان اسباب کا پتہ لگایا ہے، ان اسباب کا جائزہ لیا ہے جن کی وجہ سے سماج میں بد امنی پیدا ہوتی ہے۔ بد امنی کے اسباب میں ایک سبب ہے ذات پات میں اونچ نیچ، برادریوں میں اونچ نیچ۔ پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں، مسلمانوں میں، ہندوؤں میں ذات پات میں اونچ نیچ کا تصور، اسی طرح سے برادریوں میں اونچ نیچ کا تصور پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی سماج میں فساد پیدا ہوتا ہے، سماج میں بدامنی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی تردید کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تمام لوگوں کو، یہ ذہن دیا ہے تمام لوگوں کو کہ ذات اور برادری میں جو فرق ہے، یہ فرق بزرگی کا، تقویٰ کا، بلندی کے سبب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے،
یعنی دنیا کے سارے انسان ایک مرد ایک عورت یعنی آدم و حوا سے پیدا کیے گئے، اور پھر انہی سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم لوگوں کو مختلف قبیلوں میں، مختلف برادریوں میں تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا تعارف ہو، تمہارا پریچے ہو، تم پہچانے جاؤ۔ تو یہ ذات پات، یہ برادریاں، یہ قبیلے محض تعارف کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم لوگوں میں جو زیادہ متقی ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ہوگا اور اس کا مقام اونچا ہوگا۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے ذات پات اور برادریوں میں اونچ نیچ کے تعلق سے۔ اس کو مذہب اسلام نے ختم کر دیا ہے۔ آئے دن دنیا میں، ہمارے ملک میں ذات پات کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے مذہب اسلام نے زبان اور رنگ یہ دو چیزیں بھی بدامنی کا سبب ہیں۔ وہ بنگالی بولتا ہے، وہ اردو بولتا ہے، وہ ہندی بولتا ہے، حالانکہ ساری زبانیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے زبانوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف۔ لہٰذا زبان کی بنیاد پر لڑنا، زبان کی بنیاد پر جھگڑا کرنا غلط ہے۔ کالے گورے کی بنیاد پر جھگڑا کرنا، کالا گورے کا مقام نہ سمجھے، اس کی توہین کرے، اور گورا یا گوری نسل والے کالے لوگوں کو مقام نہ دیں، جیسا کہ اس وقت دنیا میں پایا جاتا ہے۔ تو مذہب اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے کہ زبان اور رنگ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، لہٰذا زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر لڑنا غلط ہے۔ اسی طرح سے مذہب اسلام نے بہت سی ایسی برائیوں سے بڑی سختی سے روکا ہے جن برائیوں کی وجہ سے بدامنی پیدا ہوتی ہے، جیسے سب و شتم، گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا۔ مذہب اسلام نے اس سے بڑی سختی سے روکا ہے اور کہا ہے سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، کسی ایمان والے کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ سب و شتم کے علاوہ چغلی کرنا، غیبت کرنا، ٹوہ میں لگا رہنا، ان تمام چیزوں سے مذہب اسلام نے روکا ہے۔ چغلی کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو آدمی دنیا میں چغلی کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر لے جاتا ہے، ادھر کی بات ادھر لاتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جامع صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ نے 2 تازہ قبریں دیکھیں۔ آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا ہوگا، تبھی تو آپ کو جانکاری ہوئی۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا انہما یعذبان فی قبورہما، ان دونوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ اما احدہما فیمشی بالنمیمہ واما الآخر فلا یستتر من بولہ، یعنی ان میں سے ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ چغلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور چغلی کرنے سے بھی بدامنی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے غیبت سے روکا ہے۔ غیبت کا مطلب ہے میرے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، اور آپ اس کمی کا ذکر، اس عیب کا تذکرہ میرے سامنے نہیں کرتے ہیں، میرے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں۔ کسی شخص کی کمی اور عیب کو بیان کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں فرمایا ہے کہ غیبت کرنا
اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ غیبت کے تذکرے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھائے؟ یقیناً تم ناپسند کرو گے۔ تو غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر۔ تو مذہب اسلام نے بدامنی اور فساد کے تمام اسباب کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، تمام اسباب پر پابندی لگانے کی کوشش کی ہے، اسی لیے اس طرح کی تعلیمات دی گئی۔ تو یہ ہے امن و سلامتی قائم کرنے کے سلسلے میں مذہب اسلام کی تعلیمات کا پہلا حصہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے تمام انسانوں کو ان تمام کاموں سے روکا ہے جن کاموں سے بد امنی اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اب وقت آ گیا ہے مختصر وقفے کا۔ انشاءاللہ مختصر وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ محترم ناظرین، اس تھوڑے سے وقفے کے بعد میں پھر حاضر ہوں اور موضوع کے تعلق سے اپنی گفتگو جاری کر رہا ہوں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے مذہب اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ان تعلیمات کا ہے جن تعلیمات میں ان باتوں سے روکا گیا ہے، ان اسباب سے روکا گیا ہے جن کی وجہ سے سماج میں فساد پیدا ہو سکتا ہے، بدامنی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس سلسلے میں مذہب اسلام کی تعلیمات کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق امن و سلامتی کی ہدایات سے ہے۔ یعنی کچھ تعلیمات میں مذہب اسلام نے امن و سلامتی کی ہدایات دی ہیں، امن و سلامتی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایسی باتوں کو حکم دیا ہے کہ ان باتوں کو اپنا کر سماج میں امن پیدا ہوگا، سماج میں شانتی پیدا ہوگی، سماج کے اندر خوشگوار فضا بنے گی۔ تو اس سلسلے میں مذہب اسلام کی ایک بڑی اہم تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ تمام انسانوں پر رحم کرو، یعنی تمام انسانوں کے لیے امن و سلامتی کی تعلیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی اے لوگو تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، تم پر وہ اللہ رحم کرے گا جو آسمان میں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ پیارے رسول کی اس پیاری حدیث کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو تم زمین پر رہنے والوں لوگوں پر رحم کرو، مہربانی کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ تو تمام انسانوں کے لیے، چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی غیر مسلم ہو، چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی عیسائی ہو، سارے انسانوں پر مہربانی اور رحم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کی تعلیمات کا یہ پہلا حصہ ہے۔ اور بعض احادیث میں اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کوئی بھی پڑوسی ہو۔ ایک بار صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے رسول نے بہت زور و تاکید سے کہا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، آپ نے 3 بار فرمایا، یعنی بخدا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، بخدا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، بخدا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام لرز گئے اور کہا کہ من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون؟ یعنی وہ شخص جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ معلوم ہوا
کہ اگر کوئی شخص اس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کامل مومن نہیں ہے۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں جن میں اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہاں تک کہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے گھر کوئی اچھا کھانا بنا ہوا ہے، کوئی اچھی چیز بنی ہوئی ہے، اور تمہارے پڑوسی کے گھر وہ چیز نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، اور اس کا پڑوسی غریب ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہارے یہاں گوشت بنا ہوا ہے تو اپنے پڑوسی کے گھر شوربہ ایک دو بوٹی پہنچا دو۔ آپ نے کہا کہ گوشت اگر زیادہ نہیں ہے تو بکری کے ایک کھری سے ہی ایک ہڈی، تھوڑا سا شوربہ اس کے گھر پہنچا دو، تمہارے یہاں اچھا کھانا بن رہا ہے، کھانے کی مہک، اس کی بھاپ وہاں پہنچ سکتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا ہے کہ اس تک وہ چیز پہنچا دیا کرو، کچھ نہ کچھ پہنچا دو۔ تو پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کے اور بہت سے حقوق ہیں۔ ایک آدمی نمازی ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس پر پڑوسی کا حق ہے کہ وہ اپنے پڑوسی سے کہے کہ بھائی صاحب آپ بھی نماز پڑھنے چلیں، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو پڑوسیوں کے لیے بھی امن و سلامتی کی تعلیم مذہب اسلام نے دی ہے، حتیٰ کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کے ساتھ بھی مذہب اسلام نے رحمت، ہمدردی اور مہربانی کا حکم دیا ہے۔ جانور جو ہم لوگوں کے مددگار ہیں، ہم لوگوں کے معاون ہیں، ہم جانوروں سے بہت کام لیتے ہیں، تو جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ چونکہ جانور انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے تمام مذاہب میں، ہر مذہب کے رشیوں میں، منیوں میں، نیک لوگوں میں جانوروں کو ذبح کر کے ان کو کھانا ایک خاص انداز میں یہ درست ہے، اس لیے کہ جانور انسانوں کی سواری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کی غذا کے لیے بھی پیدا کیے گئے ہیں، لیکن عام حالات میں جانوروں کے ساتھ ہم کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ آپ حضرات دیکھیں کہ جامع صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک بوڑھی عورت کو جہنم میں داخل ہونے کا مستحق بنا دیا۔ ایک بوڑھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو مستحق بنا دیا۔ کیوں؟ آپ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک بلی باندھی، فلم تترکھا تأکل من خشاش الارض، اس نے بلی کو نہیں چھوڑا کہ وہ زمین کی کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنا پیٹ بھرے، حتیٰ ماتت، یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ فادخلھا النار، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کا مستحق بنا دیا۔ دیکھیے ایک بلی، اس کے ساتھ غلط سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو مستحق جہنم بنا دیا۔ اس کے برعکس ایک واقعہ ہے اسی جامع صحیح بخاری میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے ایک کتے کو دیکھا یأکل الثری من العطش، جو پیاس کی وجہ سے بھیگی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ کنویں میں اترا۔ پہلے کنویں بنتے تھے، اس میں زینہ بنا ہوتا تھا جس سے آدمی کنویں کے اندر جا سکتا تھا۔ وہ آدمی کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا، چمڑے کا موزہ رہا ہوگا، اپنے موزے میں پانی بھرا، اور اس کے بعد اس نے اس کتے کو پلا دیا۔ جب اس نے کتے کو پلا دیا، فارواہ، اس کتے کو آسودہ کر دیا، فشکرہ اللہ وغفر ذنوبہ، اللہ نے اس کی اس کام کی قدردانی کی اور اس کی خطائیں معاف کر دی۔ دیکھیے ایک بلی کو باندھنے اور اس کو مار ڈالنے کی وجہ سے
ایک عورت مستحق جہنم ہو گئی، اور ایک کتے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے ایک برے آدمی کی خطائیں اللہ نے معاف کر دی اور اس کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ تو مذہب اسلام نے امن و سلامتی جانوروں کے لیے بھی پیدا کی ہے، اور جانوروں کے لیے بھی امن و سلامتی کا ماحول بنانے کی کوشش کی ہے۔ مذہب اسلام کی بعض ہدایات میں ایسا بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ان ہدایات میں کسی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، لیکن مذہب اسلام نے اس کو بھی تمام انسانوں کے لیے زندگی کا سبب قرار دیا ہے، جیسے حدود و قصاص۔ مذہب اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے قتل کے ارادے سے کسی کو قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، تم لوگوں کے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ دیکھیے، قصاص میں زندگی اس لیے ہے کہ ایک شخص جو قاتل ہے، آج اس نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، اگر اس کو دنیا سے ختم نہ کر دیا جائے تو کل بہت سوں کو قتل کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو حدود اور قصاص یہ بھی امن و سلامتی کا سبب ہیں، زندگی کا سبب ہیں۔ اسی طرح سے مذہب اسلام نے بعض حالات میں جو تلوار اٹھانے کی اجازت دی ہے اور جہاد کا حکم دیا ہے، مذہب اسلام نے تلوار اٹھانے کا جو سلیقہ بتایا، جہاد کرنے کا جو طریقہ بتایا، مذہب اسلام کا طریقِ جنگ بھی امن و سلامتی کا سبب ہے۔ مذہب اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ تلوار ہاتھ میں لے کر کے جس کو چاہو قتل کر دو۔ مجاہدین جب جاتے تھے غزوات میں تو آپ ان سے کہتے تھے کہ کسی بچے کو نہ قتل کرنا، کسی عورت کو نہ قتل کرنا، کسی ایسے آدمی کو نہ قتل کرنا جو عبادت خانے میں بیٹھا ہوا ہو، درخت کو نہ کاٹنا۔ تو بہرحال مذہب اسلام نے اپنی کچھ تعلیمات میں امن و سلامتی کی ہدایات دی ہیں، امن و سلامتی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مذہب اسلام نے ایک طرف بدامنی اور فساد کے اسباب کو روکا ہے، اور دوسری طرف امن و سلامتی کی ہدایات دی ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے مزدوکی ہو کہ فرنگی ہو مس خام میں ہے، امن عالم تو فقط دامن اسلام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسلام کو سمجھیں، اسلام کو امن و سلامتی کا پیغام سمجھیں، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔